تو حدیث میں آتا ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس عطا کریں گے. سبحان اللہ. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسلامی معاشرے کی جو ویلیو ہے نا، جو قدر ہے، وہ معافی ہے. آپ دیکھیں فتح مکہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا. تو میں نے پرسنلی یہ فیل کیا ہے کہ معافی جو ہوتی ہے نا، ایک مومن کے اندر ایک بہت ہی، جیسے کہتے ہیں کہ ایکسپریسو جو ہے نا ویلیو ہوتی ہے. یعنی اس کی پوری زندگی میں جو ہے نا معافی کا بڑا رول ہوتا ہے. وہ لوگوں کو بہت آسانی سے معاف کر دیتا ہے، اور خود بھی کسی سے اگر کہیں کچھ غلطی ہو جائے تو خود بھی آئی ایم سوری کہنے سے وہ بالکل بھی ڈرتا نہیں، اور نہ اس کی کوئی انا پہ کوئی زد کر پڑتی ہے، کوئی بھی نہیں. وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو آپ دنیا میں ہی اپنے جو ہے نا معاملات سیٹل کر کے جائیں گے. اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی، کسی انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو آپ نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، کچھ بھی، تو مومن جو ہے نا اپنا ہمیشہ کے لیے اپنا ایک کرائٹیریا مقرر کرے کہ اگر کسی کو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، میں نے جو ہے سوری کہنے سے بالکل بھی گھبرانا نہیں. مجھے سوری کہنے، میں نے دیکھا لوگوں کے اندر بہت انا ہوتی ہے، لوگ معافی نہیں مانگ سکتے. یعنی میں سوچتی ہوں کہ اتنی سختی، اتنی زیادہ سختی ایک انسان کے اندر کیسے آ سکتی ہے کہ لوگ معافی نہیں مانگ سکتے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم معافی مانگ لیں گے تو ہم شاید ہم ڈاؤن ہو جائیں گے، یا ہم جو ہے نا ہمیشہ کے لیے دب کے رہ جائیں گے. ہمارے نہیں، یہ اس وقت ہوگا جب آپ دنیا کے لیے مانگیں گے. ٹھیک، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. دنیا کے لیے مانگیں گے تو بھائی اس کی تو کوئی گارنٹی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے مانگیں گے نا، کہ میرا تو اللہ یہی چاہتا ہے بھائی، میں چلو ٹھیک ہے، میں آگے بڑھ کر معاف کر دیتی ہوں، میں آگے بڑھ کر معافی، ایک صلح کا بھی پیغام ہوتا ہے نا، میں بھائی صلح کر لیتی ہوں، میں آگے بڑھ کر معاف کر دیتی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور آپ کا جو اعمال نامہ ہے نا لائٹ، ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے. گرجز نہیں ہونے چاہیے انسان کے دل میں، کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات ہونے چاہیے. حال میں بھی، پیٹھ پیچھے بھی لوگوں کے بارے میں اچھی بات کرنی چاہیے. میں نے دیکھا لوگ بعض اوقات سامنے تو اچھی بات کر لیتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا نا ان کے بارے میں غلط جو نا ایک کینہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، غلط ایک ویلیو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، غلط پورٹری کر رہے ہوتے ہیں ان کو. تو یہ انسان، ایک مومن جو ہے نا، اس کو زیب نہیں دیتا. آپ اپنے اعمال نامے کو بھی بھاری کر رہے ہیں، اس کا تو اعمال نامہ بلکہ ہلکا ہو رہا ہے. آپ غیبتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو مومن، ہاں یہ نا منافقت میں آتا ہے، جیسے اگر ہم اوپر سے کسی سے اچھی طرح مل جائیں، ہاں منافقت کیا ہے، پتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ غلط بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، لیکن ہم اسے منہ پہ نہیں کہیں، منہ پہ تو ہم اچھے ہی ہیں، اور کہہ بھی نہیں. دیکھو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف منہ پر اچھے نہیں، اندر سے بھی کینے کو صاف کر لیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام کا یہ ہے. کیونکہ یہ پھر نا، کیونکہ اگر آپ اندر سے کینے کو، یہی تو بات سمجھا رہی ہوں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اوپر سے ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے سب کچھ. تو پتہ ہے اس کا جب آپ ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں نا اسلام کے، تو آپ نا اس کو معصوم سمجھتے ہیں، اس بیچارے کو میں کیا کہوں، جاہل سمجھتے ہیں، لا علم سمجھتے ہیں. یوں سمجھے کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر اس کو پتہ ہو کہ بھئی یہ برا جو کرنا ہے اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، تو وہ بھی اچھا کرنے پہ آ جائے. اس کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ معصوم ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں ہے. یعنی مومن جو ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑے رتبے پہ فائز ہوتا ہے. وہ دوسروں کو بھی سافٹ کارنر دیتا ہے، وہ دوسروں کو بھی جو ہے نا، دوسروں کے لیے بھی دل میں اچھے جذبات رکھتا ہے. کہ معصوم ہے بیچارے، بدگمانی نہیں کرنی. بدگمانی کر کے پھر آپ اگر اوپر سے اچھا کریں گے تو بدگمانی ہو گئی نا، اندر میں کینہ اور وہ ہو گیا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اندر سے بھی صاف رہیں اور اوپر سے بھی صاف رہیں. آپ کا اندر کا اخلاق بھی اچھا ہو، آپ کے ایک اندر بھی اخلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اندر کا اخلاق وہی ہے کہ اندر سے بھی اس کے بارے میں دل صاف ہو، اور باہر سے بھی جو ہے نا اس کے لیے اچھا اخلاق، اچھا وہ معاملہ دکھائے کہ ہم نہیں، یہ اچھا ہی ہے، یہ صحیح ہے، کوئی بات نہیں. اگر اس کو نہیں، یہ اگر میرے ساتھ ابھی اچھا نہیں ہے، یا جو بھی، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس کو بھی اگر تعلیم ہوتی تو یہ بھی وہ چیز کرے، شاید میرے اچھے اخلاق کا اس پہ اثر ہو جائے، وہ مجھ سے کچھ سیکھ جائے. یا اس طرح سے آپ ہمیشہ اپنا آپ. اور پھر ایک بات اور، ہمیشہ ایمان رکھیں کہ اگر وہ کوئی بھی انسان آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے یا برا کر رہا ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے تو. اور پھر آپ دیکھیں، جب آپ اچھا سلوک کر لیں گے، جب آپ اچھا اخلاق دکھا دیں گے، تو پھر اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تو آپ کے ساتھ ہوگا نا.
تو آپ تو عمل بھی وہی کر رہے ہیں جو اللہ کی رضا والا، اور اخلاق بھی وہی دکھا رہے ہیں، تو آپ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں ایک طرح سے. اللہ آپ کے ساتھ ہے پھر، ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کا دوست ہے، اللہ آپ کا والی ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے، تو پھر آپ کو فکر کس بات کی؟ اور پھر نا ایسے گرجز اور یہ چیزیں رکھ کے بڑا کام نہیں کر سکتا انسان. چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کا نام جو ہے نا زندگی ہے. ایسے جب ہم دل میں رکھتے ہیں پھر ہم نا، میں نے دیکھا ہمارا سفر رک جاتا ہے زندگی کا، کہ ہم یہی سوچتے رہیں اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، ویسے تو دیکھو کتنا اچھا بنتا ہے تو نا، لیکن ہمیں پتہ ہے. اچھا ویسے ایک بات ہے، ہمیں کیا پتا، ایک بات ہے ہمیں کیا پتا کہ اندر سے بھی وہ ہو سکتا ہے صاف ہی ہو، بلکہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تو کلیئر ہو جائے ہم پکڑے جائیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اخلاق تو ہمارا خراب ہو رہا ہے نا، بدگمانی تو ہمارے اندر آ رہی ہے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کلیئر کر چکا ہو. ٹھیک ہے نا، تو اور ایمان اسی کا نام ہے. ایمان اندر اور باہر ایک جیسا ہونا چاہیے. اندر اور باہر میں ڈفرینس کا نام ہی تو نفاق ہے. اندر اور باہر جب ایک جیسا اخلاق ہوگا نا تو اسی کا نام ایمان ہے. اس بات کو سمجھا؟ شاید میں تو اتنا سوچ کے نہیں بیٹھی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جو علم دیتا ہے وہی آپ کو بتا دیتی ہوں. لیکن یہ نا آپ کی میرا خیال ہے تھوڑا سا تزکیہ ہو گیا ہوگا، اور ہونا چاہیے، کیونکہ میرا اس معاملے میں بڑا ہے کہ ایک مبلغ یا ایک جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کی دنیا کا اخلاق بڑا کلیئر ہونا چاہیے، بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے. ادروائز میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر وہ دین کا کام اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، وہ ایمان کی باتیں نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایمان کی باتیں آئیں گی بھی نہیں. پھر اس کو لوگوں کو سافٹ کارنر دینا ہے. میں ہمیشہ آپ کو ایک چیز بولتی ہوں، کیا بولتی ہوں، میں کہتی ہوں نا میرے سامنے جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کو معصوم سمجھتی ہوں. اور میرے سامنے، یہ صرف ادھر کی بات نہیں کہیں بھی ہو، اور دوسری بات میرے سامنے جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں ان کو اپنے سے زیادہ جو ہے نا نیک اور ایمان والا سمجھتی ہوں. یہ میرے ساتھ یہ قرآن ہاتھ میں رکھا ہے، میری فیلنگ ہے. میں حقیقتاً ان کو، یہ کوئی یہ نہیں بتانے کے لیے، نو، میں واقعی ان کو ایسا سمجھتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب آپ مجھ سے آپ گنوا سکتے ہیں اپنی عبادات. مجھے لگتا ہے آپ ہے نا ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہوں گے، مجھے لگتا ہے آپ لوگ ہر وقت نماز پڑھتے، بہت ساری نمازیں پڑھتے ہوں گے، آپ لوگ تو یہ بھی کرتے ہوں گے. آپ تو میرا ایک اپنا گمان بتا رہی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں جو بھی میرے سے بات کرا تو میں اس کو سمجھتی ہوں کہ کتنا نیک ہے نا، ہاں یہ کتنا نیک ہے، میں تو اتنی نیک، مجھے تو اپنے خوف ہی میں اتنی نیک تو نہیں، یہ لوگ زیادہ نیک ہے. اور دیکھو اسپیشلی جیسے آپ سفر کر کے آتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، کتنے نیک ہے نا سفر کر کے اور کتنی دور سے رہتے ہیں. اور میں دیکھو میں نے کیا کرنا ہے، میں تو یہیں سے آ جا رہی ہوں، میری کیا نیکی ہوئی. تو یہ انسان جو ہے نا، انسان کے اندر کا جذبہ یہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام، میں نے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ وہ ہے نا لوگوں کو بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. وہ اخلاق ان کا اوپری اخلاق نہیں ہوتا تھا، ان کے دل کا، ان کے جو ہے نا دماغ کا اخلاق اچھا ہوتا تھا. ان کی نیت بھی اچھی با اخلاق ہوتی تھی، ان کی سوچ بھی با اخلاق ہوتی تھی. ہم لوگ ہے نا ہم صرف مسکرا دینے کو یا اچھی بات کہہ دینے کو اخلاق سمجھتے ہیں. اصل میں تو اخلاق ہے آپ کی سوچ اچھی ہو جائے، آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کی نیت پہ اخلاق آئے، پھر اخلاق آپ کا لائف سٹائل بن جائے، آٹو پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے اچھا ہی کرنا ہے بس. ٹھیک ہے نا، آپ کے ہاتھ سے ہو ہی اچھا. جیسے مجھے ہمیشہ فیل ہوتا ہے کہ، اور یہ شاید جینیٹکس میں بھی ہوتا ہے کہ مجھے بد اخلاقی مجھے مشکل لگتی ہے، مجھے، اور مجھے ہمیشہ سے مشکل لگتی ہے. مجھے اگر کسی سے کرنی پڑے تو میرے لیے یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ اب میں کروں کیسے اس کے ساتھ، مطلب بد اخلاقی سے، مطلب میں اس کو کچھ بد اخلاقی سے مراد کچھ بولنا بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا، میٹ کو کچھ بولنا پڑ جائے کچھ، تو میرے لیے انتہائی. اور میں نے دیکھا میں نہیں چل سکتی، اگر میں بول دوں تو میں اس کو سوریاں کرنے بیٹھ جاتی ہوں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو اللہ توکل ہی ہمارے معاملات چل سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو بد اخلاقی نہیں کر سکتے. اور یہ جینڈر میں بھی ہوتا ہے، جینیٹکس میں بھی ہوتا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا، جینڈر کے جینیٹکس میں بھی ہوتا ہے. تو یہ، لیکن یہ ٹریننگ آپ کی اگر نہیں بھی ہے تو جینیٹکس میں تو دیکھیں اخلاق سبھی کے ہوتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں جو مومن ہیں، مومن ماں باپ کا بچے ہیں، ان کے اخلاق ہوتے ہیں. لیکن ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نا، اس دنیا کے حصے بنتے چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ ہیں نا بد اخلاق ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں دنیا داری اسی کا نام ہے، ان کے ساتھ ایسے رہو، اچھا اس نے ہمیں ایسا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا داری سیاست کا نام ہے. نہیں، دنیا داری اس کا نام نہیں ہے. تو سیاست تو سبھی کر رہے ہیں، تو وہ کیا پنپ رہے ہیں کیا ان کے لیے آگے جنت ہے کیا؟ سیاست دانوں کے لیے کیا جنت ہے؟ کیا ہے نا ایسے کام کرنے، بد اخلاقی والے کام کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کو تو میزان میں سب سے زیادہ جو بھاری وزن ہوگا وہ تو اخلاق کا ہوگا، سب سے زیادہ بھاری. حدیث میں آتا ہے یہ
اور ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے. میں نے تو دیکھا لوگ مسکراتے بھی نہیں ہیں. مطلب مسکرانا یا اچھے سے بات کرنا بھی لوگوں کو بڑا مشکل کام لگتا ہے. اتنا کوئی پہاڑ کھود کے لے کے آنا ہے کہ جیسے کوئی مسکرانا جو ہے مطلب ایک اسمائلنگ فیس ہونا, مسکرا کے بات کرنا, انسان کے اندر انسان کے باہر بڑا اچھا اس کا امپریشن جاتا ہے, اس کے اپنے اندر بڑا اچھا امپریشن جاتا ہے. کہ کبھی کبھار کوئی جوک کہہ دینا, کبھی کبھار چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی اچھی بات کہہ دینا, یہ بڑا اچھا امپریشن جاتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہرحال ہم اس بات کو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.